بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور عمل قابل قبول ہوگا، نیز انہیں جاننے کی صورت میں دوسری چیزوں کو نہ جاننے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی وحدانیت و یکتائی کی شہادت و اقرار، اس پر ایمان لانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اس کا اقرار کہ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ خدا کی جانب سے ہے، اس حق کا ادا کرنا جو اس کے اموال میں سے ہے، یعنی زکوٰۃ، اور وہ ولایت کہ جس کا خداوند نے حکم دیا، یعنی ولایت محمد و دوستی آل محمد۔ میں نے عرض کیا، کیا ولایت کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت اور وسیلے سے انسان امام کو پہچان سکے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خداوند عز و جل نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہے۔ سورہ نساء آیت 68۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حالت میں مر جائے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جہالت کی موت مرا۔ وہ امام رسول خدا اور علی علیہ السلام تھے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ امیر شام بھی تھا، اس کے بعد امام حسن اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یزید بھی تھا اور امام حسین تھے، حالانکہ یہ دونوں برابر نہیں تھے۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے مزید بیان کروں؟ حکم العیور کہتے ہیں، جی ہاں، آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، من جملہ ائمہ میں سے علی بن حسین علیہ السلام تھے، ان کے بعد محمد بن علی ابو جعفر علیہ السلام تھے۔ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے پہلے شیعہ مناسک حج اور اس کے حلال و حرام سے آگاہ نہیں تھے، یہاں تک کہ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان پر علم اور احکام کا دروازہ کھول دیا، ان کے لیے مناسک حج اور اس کے حلال و حرام کو بیان کیا، یوں کہ وہ اس کے بعد لوگ ائمہ کے محتاج ہوتے، بعد اس کے لوگ یعنی غیر شیعہ کے محتاج ہوتے۔ یوں ہے امر امامت، زمین ہرگز امام کے بغیر نہیں ہوگی۔ جو کوئی شخص اپنے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ جس چیز پر اب تم ہو اس کی تمہیں اس سخت ترین لمحے میں ضرورت ہوگی جب تمہاری جان ادھر تک پہنچ جائے گی۔ اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا اور دنیا تجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اس وقت تم کہو گے کہ وہ کتنا نیک امر اور مذہب تھا کہ میں جس پر تھا۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 19، بہار الانوار جلد 68 صفحہ 338، حدیث 11۔ فرمان خداوندی کل انما اعظکم بواحدۃ کی تفسیر کیا ہے؟ یعقوب بن بریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان کل انما اعظکم بواحدۃ سورہ سبا آیت 46، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 اور ایک کر کے اٹھو کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کی رہبری کے لیے منسوب کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں پس علی اس کے مولا ہیں۔ ایک شخص نے ان کی غیبت کرتے ہوئے کہا کہ محمد ہر روز کسی جدید چیز کی دعوت دیتا ہے اور اپنے اہل بیت سے ابتدا کرتے ہوئے انہیں ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے۔ خداوند متعال نے اسی بارے میں اپنے حبیب پر یہ آیت نازل فرمائی کہ میں تمہیں صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، میں نے تم لوگوں تک وہ کچھ پہنچا دیا ہے جو خداوند متعال نے تم پر واجب قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، خداوند عز و جل کے فرمان کہ 2 اور ایک خدا کے لیے قیام کرو کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، 2 یعنی رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت، اور ایک یعنی ائمہ کی اطاعت کے جو رسول خدا
اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، ان کے بعد ہیں۔ اے یعقوب، خدا کی قسم اس کے سوا کوئی اور ارادہ نہیں فرمایا ہے۔ بحار الانوار جلد 23 صفحہ 391 حدیث 2۔ خداوند کے فرمان اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تفسیر کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند نے متعال کے اس فرمان کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول خدا اور اولی الامر پیغمبر کے اوصیاء کی، سورہ نساء آیت 68، اور یہ کہ کیا علی علیہ السلام کی اطاعت مستقل طور پر واجب ہے کے متعلق سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اور جداگانہ طور پر واجب ہے۔ اس پر دلیل خداوند متعال کا فرمان ہے کہ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن علی علیہ السلام کی اطاعت رسول خدا کی اطاعت ہے۔ تفسیر فرات صفحہ 28، بحار الانوار جلد 22 صفحہ 299 حدیث 49۔ احتمال ہے کہ استدلال امام علیہ السلام کے مناسب آیت وہی پہلی والی آیت ہو۔ نمبر 2، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، سورہ نساء آیت 59 کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نزلت فی علی ابن ابی طالب والحسن والحسین، علی ابن ابی طالب اور امام حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 40 حدیث 1۔ توضیح: اس زمانے میں صرف وہی 3 امام موجود تھے، ورنہ ائمہ اثنا عشر سب کو یہ آیت شامل ہوتی ہے۔ فرمان خداوندی وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوف بعہدکم کی تفسیر کیا ہے؟ سماع کہتے ہیں کہ میں نے خداوند کے فرمان تم سے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں۔ سورہ بقرہ آیت 49 کی تفسیر کے متعلق سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم ولایت علی ابن ابی طالب کہ جو خدا کی طرف سے واجب ہوتی ہے کا وعدہ پورا کرو تاکہ میں اس کے مقابلے میں تمہیں اپنا بہشت کا دیا ہوا وعدہ وفا کروں۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 97 حدیث 35۔ فرمان خداوندی بل تؤثرون الحیات الدنیا کی تعویل کیا ہے؟ مفضل کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان بلکہ آپ دنیاوی زندگی کو مقدم کرتے ہیں سورہ اعلیٰ آیت 16-17 کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حیات دنیا سے مراد ان کی ولایت ہے اور خدا کے فرمان در حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار تر ہے سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اِنَّ ھَذَا لَفِی صُحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، یہ حکم پہلے والی آسمانی کتابوں میں بھی آیا ہے، صحف ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام میں بھی آیا ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 418 حدیث، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 384 حدیث 53۔ کیا تمام ائمہ کی شناخت کرنا واجب ہے؟ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کسی شخص نے مجھے کہا ہے کہ صرف آخری امام علیہ السلام کو پہچان لو تو کافی ہے، اگر امام اول کی شناخت نہیں ہے تو اس میں کوئی زر تو نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا اس پر لعنت کرے، میں اسے جانتا نہیں ہوں لیکن اسے دشمن سمجھتا ہوں۔ کیا آخری امام علیہ السلام کی شناخت امام اول کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اصول کافی جلد 2 صفحہ 200 حدیث 7۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम अल-इंस वल-जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन। अस्सलामु अलैका या काति अल-बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।